إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آپ کو معلوم ہے کہ مطلقاً صحابہ کرام کا مقام، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی منقبت، اس پر تفصیلی گفتگو کی۔ اس کے بعد پھر خلفائے راشدین کا مقام، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی خدمات کو شروع کیا ہے، اور گزشتہ 3 جمعہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر، شان پر، مقام پر، ان کی خدمات پر، اور جن چیزوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منفرد تھے کہ صحابہ کرام میں کوئی بھی ان چیزوں میں ان کا شریک نہیں تھا، ان کو بالخصوص میں نے بیان کیا تھا۔ ان کے بعد آج سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مسلمانوں کے خلیفہ دوم ہیں، ان کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر، ان کے مقام پر، ان کی عظمت پر، ان کے منقبت پر، اور جن چیزوں میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منفرد ہیں، جن چیزوں میں صحابہ کرام میں کوئی بھی ان کا شریک نہیں ہے، ان کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی محبت، ان کا احترام اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے جس نقطے میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منفرد ہیں، جس نقطے میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مغرب کی نماز کے بعد دعا مانگی، اور ہم حیران ہو گئے اس دعا پر۔ نبی علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام بہذین الرجلین احب الیک۔ اے اللہ، مکے کی سرزمین میں 2 جوان رہتے ہیں، اب تو ہی جانتا ان دونوں میں سے آپ کو کس کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ کے پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ رہے ہیں۔ اے اللہ، مکے میں 2 نوجوان رہتے ہیں جن کی کلائی مضبوط ہے، جن کی گفتگو میں بھی ایک وزن ہے، دونوں دین کے دشمن ہیں،
اب ان دونوں میں سے اے اللہ تیری محبت کس کے ساتھ ہے تو جانتا ہے، کس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے تو جانتا ہے۔ اے اللہ اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اگر اسلام کو تقویت دینا چاہتا ہے، اے اللہ تو چاہتا ہے تیرا دین مضبوط ہو جائے، تو ان دو میں سے جس کے ساتھ تیری محبت ہو اس کو اسلام میں بھیج دے۔ اللہ نبی علیہ السلام کی اس دعا پر غور کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ یہ دو نوجوان کون ہیں؟ ایک ہشام کا بیٹا ہے، ایک ہشام کا بیٹا ہے، ابو جہل، ایک ہشام کا بیٹا ہے، ایک خطاب کا بیٹا ہے جس کو عمر کہتے ہیں، ایک ہشام کا بیٹا ہے، لوگ اس کو ابو الحکم کہتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ابو جہل ہے، ابو الحکم نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے کہ اللہ یہ دو نوجوان ہیں، ان دونوں میں سے ایک خطاب کا بیٹا ہے، ایک ہشام کا بیٹا ہے، ہشام کا بیٹا ابو جہل ہے اور خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ اے اللہ ان دونوں میں سے تیری محبت کس کے ساتھ ہے تو جانتا ہے، ان دونوں میں سے تو کس سے محبت کرتا ہے تو جانتا ہے، جس سے محبت تیری ہے اس کو دین میں بھیج دے، دین مضبوط ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے مغرب کے بعد یہ دعا کی، اگلے دن عمر اسلام میں داخل ہو گئے۔ کیوں نہ کہیں عمر وہ ہے جس سے رب محبت کرتا ہے، رب کا محبوب ہے۔ دیکھیں ہم میں سے ہر شخص اللہ سے محبت کرتا ہے، لیکن ہم یہ بات دعوے سے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ لیکن یہاں نبی علیہ السلام جو دعا مانگ رہے ہیں اس دعا پر غور کریں، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کمزور ہے، افرادی اعتبار سے بھی کمزور ہے، اور غریب قسم کے لوگ ہیں، مسکین قسم کے لوگ ہیں، جرأت کے ساتھ بات نہیں کر پاتے۔ ٹوٹل سیدنا عمر کے اسلام لانے سے پہلے ٹوٹل غالباً 39 مسلمان تھے، ایک کم 40، اور دار ارقم ایک کمرہ تھا، وہی ایک ایک کر کے چھپ کے آتا تھا، وہی دین کی باتیں ہوتی تھیں، کیونکہ امیر عمر کے اسلام لانے سے پہلے ایک اعلان تھا، دنیا کے جس کونے سے جو بھی ہے بیت اللہ کھلا ہے، چاہے کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، کوئی مجوسی ہے، پوری دنیا سے جو بھی چاہے آئے، بیت اللہ کھلا ہے۔ لیکن ہر وہ شخص، ہر وہ مرد، ہر وہ عورت جس نے محمد پر کلمہ پڑھا ہے، ایمان لایا ہے، وہ بیت اللہ میں داخل ہو کر نہ طواف کر سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے، باقی پوری دنیا کے لیے اجازت ہے۔ آج سیدنا عمر مسلمان ہو گئے۔ سیدنا عمر سے غالباً 3 دن پہلے سیدنا حمزہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، 3 دن پہلے۔ جب سیدنا عمر مسلمان ہوئے اس وقت ان کی عمر 27 سال تھی، 27 سال کے نوجوان۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے جو پہلا سوال کیا وہ کیا گیا تھا، پہلا سوال کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، السنا علی الحق، کے کیا ہم حق پر نہیں؟ یہ پہلا سوال ہے عمر کا اسلام لانے کے بعد، پہلا سوال السنا علی الحق، کے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ نبی علیہ السلام میں عمر جب تک زندہ رہو گے حق پر ہوگے اور تمہاری موت آئے گی تب بھی حق پر ہے۔ تو سیدنا عمر نے عرض کی جب ہم حق پر ہیں، ہماری زندگی بھی حق پر، ہماری موت بھی حق پر، تو پھر دار ارقم اس کمرے میں بند بیٹھ کر ہم دین کا کام کیوں نہیں کریں؟ کیوں کریں گے؟ پوری دنیا بیت اللہ میں آ سکتی ہے، ہم کیوں نہیں آ سکتے؟ پوری دنیا بیت اللہ کا طواف کر سکتی ہے، ہم کیوں نہیں کریں گے؟ یہ کہا اٹھ کے چلا گیا، سیدھا جمیل کے پاس گیا۔ جمیل کے پاس، عرب کی سرزمین میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا جمیل۔ جب کسی بات کو عام کرنا ہو تو ہر ایک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی، خالی جمیل کو بتانا تھا۔ آپ سمجھ گئے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پیٹ میں کوئی بات نہیں رہتی، جب تک شور نہ مچائے ان کو سکون نہیں ملتا۔ سیدھے عمر رضی اللہ تعالیٰ جمیل کے پاس گئے اور کہا، جمیل تجھے پتہ ہے میں مسلمان ہو گئی ہوں؟ او مسلمان ہو گئی؟ بس پھر تو وہ جمیل تھا۔ اس نے کیا کرنا تھا؟ سب سے پہلے بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے چیخنا، شور مچانا شروع کر دیا، لوگوں تم کہتے تھے خطاب کا گدھا تو مسلمان ہو سکتا ہے، خطاب کا بیٹا عمر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آج سن لو، خطاب کا گدھا تو مسلمان نہیں ہوا، بیٹا عمر مسلمان ہو گیا۔ شور مچ گیا۔ ادھر سے سیدنا عمر کو بھی ایک اندازہ تھا، وہاں گئے، جمیل کے اعلان پر پورا مکہ جمع ہو چکا تھا۔ یہ کیا کرے جمیل؟ لوگ کہتے تصدیق کرو، جمیل کی بات ہے، پتہ نہیں اس میں وزن ہے یا نہیں۔ سید عمر میں پہنچ گئے اور کہا، جمیل نے ایک بات تو صحیح کہ یہ غلط کہی ہے، یہ بات تو صحیح ہے کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، لیکن میں بے دین نہیں ہوا بلکہ آج دیندار ہوں۔ جس وقت گئے، آج اسلام لائے عمر کو 2 دن ہوئے، بیت اللہ میں گئے، تلوار ساتھ لے گئے، اور اعلان کیا بیت اللہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر۔ اس جوان نے اعلان کیا، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو وہ آ جائے۔ کان اسلام عمر فتحً، صحابہ کہتے ہیں جس دن عمر نے اسلام قبول کیا ہمیں یقین ہو گیا کہ اسلام کی فتح ہو گئی۔ کان اسلام عمر، حالانکہ شخص ہے، ایک شخص ہے، اللہ نے کسی کو روک دیا ہوتا ہے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، عمر کے قریب کوئی نہیں آ رہا۔ 39 صحابہ کو، صحابیات کو بیت اللہ میں لا کر طواف کرانے والا، 2 رکعت نماز پڑھانے والا سب سے پہلے عمر بن خطاب ہے۔ اس مسئلے میں عمر منفرد ہے، کوئی شریک نہیں، منفرد ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ان کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ پھر نبی علیہ السلام نے بھی اعلان کیا تھا، لَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، لوگوں مجھ سے پہلے زمین پر جتنے انبیاء آئے ہیں ہر نبی کو اللہ نے ایک محدث دیا تھا۔ محدث دال کے زبر کے ساتھ، ایک ہوتا ہے محدث، محدث کہتے ہیں جس دال کے ساتھ نیچے زیر ہو، محدث۔ تو محدث تو کہتے ہیں اس کو جو حدیثوں کا حافظ ہو، بہت بڑا عالم دین ہو، فقیہ ہو، امام ہو، مجتہد ہو، اس کو بولتے ہیں محدث۔ لیکن یہاں حدیث میں لفظ ہے محدث، دال کے زبر کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام فرماتے، لوگوں
لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون، مجھ سے پہلے زمین پر جتنے انبیاء آئے ہر نبی کو اللہ نے ایک محدث دیا تھا۔ محدث کہتے ہیں اس شخص کو جو نبی نہ ہو، جس کے پاس فرشتہ وحی لے کر نہ آتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دل میں وہ باتیں ڈالے، وہ مشورے وہ وقت کے نبی کو دے جن مشوروں کی تائید کے لیے اللہ تعالیٰ احکام نازل کرتا ہے۔ حالانکہ وہ نبی نہیں ہوگا، اس کے پاس فرشتہ نہیں آتا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو الہامی باتیں اس کے دل میں ایسے ڈالے گا کہ وہ وقت کے نبی کو مشورہ دیتا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تائید میں دین نازل کر دے گا۔ اس کو بولتے ہیں محدث۔ فرمایا لوگو، مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ہر نبی کو اللہ نے محدث دیا۔ فَإِن يَكُن فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عمر، اگر میری امت میں تم نے محدث کو دیکھنا ہو، عمر کو دیکھ لو۔ یہ بھی اس نقطے میں منفرد ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام میں سے کسی کے بارے یہ نہیں فرمایا کہ یہ محدث ہے سوائے عمر کے، اور یہ پیغمبر کا جملہ اللہ کی وحی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرما دیا یہ محدث ہے۔ پھر ہم نے اپنی زندگی میں عمر کو دیکھا کہ عمر پیغمبر کو مشورے دیتا تھا، اللہ قرآن نازل کرتا تھا۔ یہ ہے محدث۔ نبی علیہ السلام کے سامنے عمر دو زانو ہو کر بیٹھے ہیں۔ یہ محدث کے حوالے دے رہا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک مشورہ ہے۔ عمر کیا مشورہ ہے؟ مشورہ یہ ہے کہ میں نے حرم میں ایک جگہ دیکھی ہے، ایک سمت دیکھی ہے، ایک سمت۔ اگر اس سمت کو اختیار کر کے وہاں آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں یا پڑھائیں تو آپ کے سامنے دونوں قبلے آ جائیں گے۔ یہ بیت اللہ بھی آپ کے سامنے اور بیت المقدس بھی آپ کے سامنے ہوگا، ایک جگہ ہے۔ باقی کسی طرف بھی کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھیں گے یا پڑھائیں گے تو یہ بیت اللہ آپ کے سامنے ہوگا، بیت المقدس آپ کے سامنے نہیں ہوگا۔ ایک جگہ ایسی ہے جہاں کھڑے ہو کر اگر آپ نماز پڑھیں گے یا پڑھائیں گے تو دونوں قبلے آپ کے سامنے ہوگا، یہ بیت اللہ بھی آپ کے سامنے ہوگا، بیت المقدس بھی آپ کے سامنے ہوگا۔ مشورہ دے رہے ہیں نبی علیہ السلام میں عمر کون سی جگہ ہے؟ عمر فرماتے ہیں مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہوں گے تو بیت اللہ بھی سامنے ہے اور بیت المقدس بھی اسی سمت میں ہے۔ عمر مشورہ دے کر فارغ ہوئے، جبریل قرآن لے کر آ گیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یہ ہے محدث، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے میرے پیغمبر، جو عمر نے مشورہ دیا ہے میں رب بھی یہی حکم دے رہا ہوں۔ اس کو محدث بولتے ہیں۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے ہیں، عرض کرتے ہیں یہ بات کہ جو بھی جس کے گھر میں جب چاہتا ہے چلا جاتا ہے، کچھ اصول بھی نہیں۔ آدمی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا ہے، بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے، بیوی کے ساتھ بیٹھا ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہے، جو بھی جس وقت چاہتا ہے دروازہ کھول کر آ جاتا ہے۔ کچھ اگر اصول بن جائیں، کچھ قواعد بن جائیں، کون آ سکتا ہے کون نہیں آ سکتا، کوئی اصول بن جائیں۔ پردے کے متعلق عمر نے مشورہ دیا، پردے کے کہ پردہ ہونا چاہیے۔ عمر مشورہ دے کر فارغ ہوئے، اللہ نے قرآن نازل کر دیا یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ۔ اے میرے پیغمبر، آپ عورتوں کو پردے کا حکم دے دیں۔ یہ تفصیل ہے۔ اسی نقطے کو لے لوں تو آج کا جمعہ اسی میں چلا جائے گا۔
کہ کتنے مشورے دیے، تو یہ محدث ہیں۔ اس محدث ہونے میں بھی عمر بن خطاب صحابہ کرام میں منفرد ہیں، کوئی شریک نہیں۔ لوگوں، عمر کے انفرادات پوچھتے ہو؟ دیکھیں صحابہ کرام، ان کے علم میں، عمل میں، تقوی میں کوئی شک نہیں، لیکن میرے پیغمبر نے ایک مرتبہ جو خواب دیکھا وہ ایک ہی مرتبہ دیکھا، وہ خواب صحیح بخاری میں موجود ہے۔ لوگوں، ہم خواب سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، لیکن کس ہستی کے خواب کو دین سمجھتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا عقیدہ نوٹ کرو، پیغمبر کا بیداری کا جو کیفیت ہے وہ بھی ایسی ہے، خواب کی کیفیت بھی ایسی ہے۔ ہم انبیاء کے خواب کو بھی حجت سمجھتے ہیں، کسی اور کے خواب کو نہیں، انبیاء کے خواب۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی تھی، بیٹے کو ذبح کیا تھا، وہ جو پورا واقعہ ہے وہ بھی تو ایک خواب تھا نا، وہ بھی تو ایک خواب تھا۔ لیکن خواب، انبیاء کا خواب حجت ہے، دلیل ہے۔ انبیاء کے علاوہ کسی کے خواب کو ہم حجت نہیں سمجھتے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بینا انا نائم، لوگوں ایک رات میں سویا ہوا تھا، میں نیند میں تھا۔ نیند میں کیا ہوا؟ شربت اللبن، میرے سامنے دودھ پیش کیا گیا اور میں نے خوب دودھ پیا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے دودھ اتنا پیا حتیٰ کہ میری انگلی کی، یہ انگلیوں کے جو ناخن ہیں، ناخن سے بھی پتہ چل رہا تھا کہ دودھ یہاں آیا ہوا ہے، اتنا دودھ۔ اس کے بعد دودھ دیکھا بچا ہوا تھا، ثم ناولت عمر، وہ دودھ میں نے عمر کو دیا۔ اللہ، وہ میں نے عمر کو دیا۔ یہ انفرادات بتا رہا ہوں۔ دیکھیں یہ صحابہ پھول ہیں، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا فما اولتہ یا رسول اللہ، اللہ رسول یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں آپ نے دودھ پیا ہے اور عمر کو پلایا ہے، یہ کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ العلم، اس کی تعبیر علم ہے۔ مطلب اس میں بھی وہ منفرد ہے، منفرد ہے۔ عمر ایک بہت بڑے مجتہد تھے۔ حضرات اس سلسلے کو ہم چلائیں گے انشاءاللہ، بتائیں گے۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مرتبہ خواب میں جنت کو دیکھا ہے، کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو خواب میں جنت دکھلائی ہے۔ ایک مرتبہ بیداری میں خواب میں نہیں، ایک مرتبہ بیداری میں معراج کی کنڈیشن جو تھی، جو آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، معراج کا واقعہ، اس میں نبی علیہ السلام نے بیداری میں بھی جنت کو دیکھا۔ حضرات ہر موقع پر نبی علیہ السلام نے جب بھی خواب میں جنت کو دیکھا، جنت کے محلات بھی دیکھے، جنت کے باغات بھی دیکھے، جنت کی نہریں بھی دیکھی، جنت کا ماحول بھی دیکھا، لیکن مجھے کہیں کسی ایک حدیث میں نہیں ملا کہ کبھی نبی علیہ السلام نے جنت کی کسی نہر کے بارے یا کسی باغ کے بارے یا کسی محل کے بارے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہو، سوائے ایک مرتبہ۔ نبی علیہ السلام نے کبھی بھی خواب کی حالت میں بھی یا بیداری میں بھی کبھی بھی جنت کے کسی باغ کو دیکھ کر خواہش کا اظہار نہیں کیا اے اللہ یہ باغ مجھے ہونا چاہیے۔
یہ محل میرا ہونا چاہیے، یہ نہر میری ہونی چاہیے۔ ہاں صحیح بخاری اٹھائیں، ایک موقع ملتا ہے، ایک موقع نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب میں آپ نے جنت کی سیر کی۔ جنت کی سیر کرتے 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 نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پوری جنت میں ایک محل نے، ایک بنگلے نے، ایک کوٹھی نے، ایک گھر نے محمد کے پاؤں کو روک دیا، صلی اللہ علیہ وسلم روک گیا، محل کو دیکھ رہا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے دل میں ایک بات آئی کہ ہو سکتا ہے اللہ کرے یہ محل میرا ہو۔ اللہ، یہ دنیا کا محل نہیں تھا، یہ جنت کا تھا۔ دنیا کے محل کے بارے تو پیغمبر سوچ نہیں سکتا، ان کو دنیا سے کیا الگ ہو، محل جنت کا تھا۔ لیکن نبی علیہ السلام روک گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دائیں بائیں دیکھا کہ اس محل کے متعلق کچھ معلومات لوں۔ میری نگاہ ایک خاتون پہ پڑی جو سامنے بیٹھی تھی۔ میں نے وہی کھڑے کھڑے آواز لگا کر اس خاتون سے پوچھا کہ لمن ھذا البیت، جس محل کے قریب تو بیٹھی ہے تجھے پتہ ہے کہ یہ گھر کس کا ہے؟ اس خاتون نے کہا لرجل من قریش، زمین کی پشت پر ایک قریشی ہے، اللہ نے یہ گھر اس کے لیے تیار کیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں خوش ہو گیا کیونکہ میں قریشی تھا، میں خوش ہو گیا، میں قریشی تھا۔ امید کی ایک کرن آ گئی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس خاتون سے کہا انا من قریش، یہ الفاظ سے بخاری کے، انا من قریش، جس قبیلے کا تو نے نام لیے میں بھی اس قبیلے کا فرد ہوں، میں بھی قریشی ہوں۔ اب تو بتا لمن ھذا البیت، یہ گھر کس کا ہے؟ اس خاتون نے کہا لرجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زمین کی پشت پر ایک نبی ہے، اس نبی کا نام محمد ہے، اس کی امت میں ایک قریشی جوان ہے، اللہ نے اس کے لیے گھر تیار۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا انا محمد، جس نبی کا تو نے نام لیا ہے وہ میں ہوں۔ اب تو بتا لمن ھذا البیت، یہ گھر کس کا ہے؟ اس نے کہا لعمر بن الخطاب۔ لعمر بن الخطاب، یہ عمر بن الخطاب۔ نبی علیہ السلام صبح کو سیدنا عمر کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رات میں تیرا گھر دیکھ کر بتاؤ جس شخص کے محل جنت میں رب بنا کر کائنات کے امام کو وہ محل دکھلا دے، آج اگر پوری دنیا کے لوگ اس ہستی کے بارے یہ کہیں وہ جہنمی تھا، وہ فاسق تھا، وہ فاجر تھا، وہ غلیظ جھوٹے ہو سکتے، نہ رب جھوٹا نہ رب کے نبی جھوٹا۔ عمر رات میں تیرا محل دیکھ کر آیا، لیکن دیکھا میں نے باہر سے، دیکھا باہر سے، میرا دل کرتا تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عمر میرا دل کرتا تھا کہ میں اندر جاؤں اور اندر تیرا گھر دیکھ کر آؤں، دل چاہتا تھا، ولیکن ذکرت غیرتک یا عمر، لیکن عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔
مجھے تیری غیرت یاد آئے، تیرے مشورے سے تو اللہ نے پردے کے احکام نازل کیے ہیں، کون جا سکتا ہے کون نہیں جا سکتا۔ گھر تیرا تھا، میں محمد کیسے جاتا؟ تیرے گھر میں تیری اجازت کے بغیر، تیرا گھر تھا، تیری اجازت کے بغیر محمد تیرے گھر میں نہیں گیا۔ فبکا عمر، سید عمر ذر گتا رونے لگے اور کہتے ہیں علیک غار وبک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں کیا تھا، میری کیا حیثیت تھی، میں تو بکریوں کو چرواہا تھا، اونٹوں کو چرواہا تھا، باپ کے اونٹ چراتا رہا، خالہ کی بکریاں چراتا رہا، میری کیا حیثیت تھی؟ آپ کے سامنے بیٹھا، آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کی اتباع کی، آپ کی تابعداری کی، اس کے بدلے میں اللہ نے گھر دیے، آپ جاتے اور میں غیرت کرتا۔ پتہ چلا عمر کو بھی وہ گھر ملا تو پیغمبر کی اتباع کی برکات سے ملا۔ اس لیے اگر جنت چاہتے ہو تو ایک ہی کام کرنا ہوگا، جب تک زندگی ہے کائنات کے امام کی اتباع کرنی ہوگی، باقی سب کی تابعداری چھوڑ دو۔ ہاں کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کی اتباع کرو۔ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، دو ٹوک لفظوں میں پیغمبر نے فرما دیا، لوگوں چھوٹا سا مختصر جنت میں جانے جہنم میں جانے کا ایک فارمولہ ہے، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے بھی زمین پر میری اتباع کی وہ جنتی ہے، جس نے بھی میری اتباع نہ کی وہ جہنمی ہے۔ پوری کائنات کی اتباع کرتے رہو، وڈیروں کی اتباع کرتے رہو، حکمرانوں کی، پیروں کی، فقیروں کی، لیکن پیغمبر کی اتباع نہ کرو تو جہنم ہے۔ آپ کو پتہ ہے امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے جس کا نام مسند احمد ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے، کس کی؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ یہ کچھ چھوٹی سی کتاب نہیں ہے، یہ حدیث کی اتنی بڑی کتاب ہے کہ سیاہ ستہ جس کو آپ بولتے ہیں سیاہ ستہ، حدیث کی 6 کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ جو 6 کتابیں ہیں نا ان کو سیاہ ستہ بولتے ہیں۔ اگر ان 6 کتابوں کی حدیثوں کو جمع کر لیا جائے تو اس کا نام بنتا ہے مسند احمد۔ یہ ساری کتاب امام احمد بن حنبل کی ہے جو انہوں نے کبھی اپنے بیٹے سے کبھی اپنے ایک شاگرد سے لکھوائی ہے، املا کراتے رہے اور لکھواتے رہے۔ پوری کتاب انہوں نے املا کروائی، صرف ایک حدیث ہے جو امام احمد بن حنبل نے املا نہیں کروائی بلکہ خود اپنے ہاتھ سے لکھی۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے، قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جس شخص کے اوپر پوری دنیا والوں کے مقدمے ہوں گے، والدین کا بھی مقدمہ ہوگا یہ ہمارا نافرمان تھا، علاقے کے وڈیروں کے بھی مقدمے ہوں گے یہ ہمارا باغی تھا، پوری اس دور کے رہنے والے لوگوں کے اس کے خلاف مقدمے ہوں گے، لیکن ایک لکھا ہوگا یہ ہر ایک کی نہیں مانتا تھا، اگر کسی کی بات کو نہیں چھوڑتا تھا تو وہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ۔ تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ان تمام مقدموں کی پرواہ کیے بغیر اللہ اس کو جنت بھیجے گا۔ اور ایک شخص آئے گا جس کے سفارشی پورے جہان والے ہوں گے، اس دور کے وڈیرے، اس دور کے علماء، وڈیرے، پیر، فقیر، ماں باپ، خاندان، برادری، سب ان کی سفارشی ہوں گے، لیکن اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا یہ ہر ایک کی مانتا تھا، اگر نہیں مانتا تھا تو محمد مصطفیٰ کی نہیں مانتا تھا۔ ان تمام کی سفارشوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ اس کو جہنم بھیجے۔
فارمولہ آپ کو سمجھ آ گئی۔ تو آج میں بتا رہا تھا، امیر عمر فرماتے ہیں علیک غارو وبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، جو کچھ آپ نے کہا میں نے سنا اور اپنایا، آپ کی اتباع کی، آپ کی اطاعت میں نے کسی کی نہ فرمانی کی پرواہ نہیں کی، نہ باپ کی نہ خاندان کی پرواہ نہیں کی، بس ایک ہی فکر تھی ہوتی تھی کہیں آپ کی نافرمانی نہ ہو۔ اللہ نے مجھے گھر دیا، آپ جاتے اور میں غیرت کرتا۔ پتہ چلا پیغمبر کی اتباع کے نتیجے میں عمر بن خطاب کو محل ملا، کیسا محل کہ کائنات کے امام بھی اس محل کو دیکھ کر اپنے دل میں خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر ہو سکے اللہ کرے کہ یہ گھر میرا ہو۔ تو یہ چند حوالے دیے ہیں جن میں سیدنا عمر بن خطاب منفرد ہیں، کوئی بھی ان کا شریک نہیں ہے۔ اس بات کو ہم آگے چلائیں گے اس جذبے کے تحت کہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی جو محبت ہے اس میں مزید پختگی آئے، صحابہ کی فکر کو، ان کی فکر کو ہم اپنانے والے بن جائیں، تاکہ قیامت دن صحابہ کرام کی مجلس میں، ان کے جماعت میں اللہ ہمیں بھی شامل کر دے۔ اقول قولی ھذا وآخر الحمد للہ۔